لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 31 حدیث نمبر 167 باب التیمم فی الوضوء والغسل. باب ہے اس بارہ میں کہ وضو اور غسل دائیں طرف سے ابتدا کرنی چاہیے، دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. تمام کام جو افضل ہیں، بہتر ہیں، جن کے اندر عزت اور تحسین ہے، ان تمام کو دائیں طرف سے شروع کرنے کی تعلیم ہے. اور اہل علم نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ عزت اور تحسین والے کام وہ دائیں طرف سے شروع کیے جائیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ حدیث میں کر کے اس کے بعد عموم بیان کیا ہے کہ تمام ہی بہتر افضل کام ان کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. وضو اور غسل جیسے بہترین اور عمدہ کام جو طہارت و نظافت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، ان کو بھی دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ جب ایک موضوع کے متعلق کوئی واضح ان کی شرط کے مطابق دلیل نہ ہو تو ایک اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور موضوع ساتھ ملا کر جس بارے میں کوئی واضح الفاظ آئے ہوتے ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں. چونکہ آگے آنے والی روایات میں وضو کے الفاظ اتنے زیادہ واضح نہ تھے، بلکہ غسل کے الفاظ زیادہ واضح تھے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو کے ساتھ ساتھ غسل کا بھی تذکرہ کر دیا، جبکہ جو پیچھے سے مضامین چلتے آ رہے ہیں وہ وضو کا طریقہ ہی ہے. تو اس کے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا کرنے کے لیے تو وضو کے ساتھ ساتھ غسل کا لفظ بھی بیان کیا، کیونکہ آگے آنے والی حدیث کے اندر غسل اور وضو دونوں کا تذکرہ ہے. حدیث نمبر 167 قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل سے مراد اسماعیل بن علیہ، اور قال حدثنا خالد سے مراد خالد الحذاء. یہ تمام کے تمام راوی بصری ہیں. عن حفصہ بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن فی غسل ابنته. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا ان کی بیٹی کے غسل کے وقت. ابنته سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا مراد ہیں. جس طرح کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1253 کے اندر اس کی وضاحت آئے گی کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی. ان کی جب غسل دیا جا رہا تھا اس وقت آپ نے فرمایا آپ نے ان عورتوں کو فی غسل ابنتی ان کی بیٹی کے غسل کے وقت ابدأنا بمیامنہا ابتدا کرنا اس کی دائیں طرف سے، بمواضع الوضوء منہا اور اس کی وضو کی جگہوں سے. اس میری بیٹی کو جو غسل دینا ہے تو غسل کی ابتدا دائیں اطراف سے اور وضو والی جگہوں سے کرنا. دو باتوں کا آپ نے حکم فرمایا کہ پہلے وضو کرانا اور وضو اور غسل میں دائیں اطراف سے شروع کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ جب میت کو غسل دیتے اور وضو کرتے وقت دائیں اطراف کو مد نظر رکھنے کی تلقین ہے تو زندہ آدمی کو بالاولیٰ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، جبکہ فوت شدہ آدمی وہ مکلف نہیں اور دوسروں نے غسل اور وضو کروانا ہے
اور دوسروں کا غسل اور وضو کرانے کے اندر کچھ مشقت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ دائیں اطراف سے شروع کیا جائے۔ جب فوت شدہ آدمی اس کا وضو اور غسل دائیں طرف سے ہے تو زندہ زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دائیں طرف سے شروع کریں۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 12 مرتبہ اپنی الجامع صحیح کا اندر لائے ہیں، اور اس مختصر حدیث سے 12 قسم کے احکام اور مسائل امام بخاری نے استدلال کیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کس قدر تھی، ایک چھوٹی سی حدیث، مختصر حدیث سے 12 قسم کے مسائل کا استدلال کیا۔ حدیث نمبر 168، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ قال اخبرني اشعث بن سلیم قال سمعت ابی۔ اشعث بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا۔ باپ سے مراد سلیم بن اسود المحاربی ہیں، جو ابو الشعثاء کی کنیت سے معروف ہیں۔ زیادہ ان کی کنیت معروف ہے، نام ان کا زیادہ نہیں عام چلتا، کبار تابعین میں سے ہیں۔ بہرحال ابھی سے مراد یہ کہ مجہول بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے، خود ہی اشعث بن سلیم سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ سلیم ہیں۔ عن مسروق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجب التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ فی شأنہ کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی التیمم، دائیں طرف سے ابتدا کرنا، یہ آپ کو پسند تھی۔ فی تنعلہ، اپنے جوتا پہننے میں، تنعل نعل جوتے کو کہتے ہیں، اور تنعل کا معنی جوتا پہننا۔ جوتا پہنتے وقت بھی پہلے دائیں طرف دایاں جوتا پہنتے، اور ترجل کنگھی کرنا، کنگھی کرتے وقت بھی پہلے دائیں طرف سے ابتدا کرتے۔ وطہور ہی، اور اپنے وضو میں بھی، طہور طہارت کے اندر وضو ہے یا غسل ہے تو اس کی بھی دائیں طرف سے شروع کرتے۔ الغرض کس کس کا تذکرہ کریں، فی شأنہ کلہ، اپنی تمام ہی صورتوں میں، تمام ہی حالتوں میں، ہر وہ کام جو اہمیت والا ہے، شان والا ہے، حسن و خوبصورتی والا ہے، وہ تمام کے تمام آپ دائیں طرف سے شروع کرتے۔ التیمم کا لفظ ویسے کئی معنی کے لیے آتا ہے، مثلا دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لینا اس کے لیے بھی، اور تبرک حاصل کرنا، قسم کھانا، اور دائیں جانب سے کسی کام کی ابتدا کرنا، یہ 3-4 معنی کے لیے تیمم کا لفظ آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جگہ جو آخری معنی ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا، وہ معنی متعین کیا ہے، اور جو معنی میں متعین کیا ہے اس سے پہلے حدیث نمبر 167، یعنی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، کہ ان کی روایت کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے کہ ابدأ بمیامنہا، آپ نے فرمایا کہ دائیں اطراف سے شروع کرو۔ تو یہاں التیمم کا لفظ ہے، تو یہاں تیمم کے لفظ کے 3-4 معنی میں سے جو دائیں طرف سے ابتدا کرنے والا معنی وہ امام بخاری نے متعین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پہلے لائے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بعد میں لائے ہیں۔ یہاں 3 چیزوں کا تو نام لیا کیونکہ جو عام طور پر استعمال تھی کہ کنگھی کرنا، جوتا پہننا، کنگھی کرنا اور طہارت حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ باقی کام بھی ابو داؤد کے حدیث نمبر 4140 میں مسواک کا بھی لفظ ہے کہ مسواک کرتے وقت بھی آپ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں لباس پہننا، لباس پہنتے تو پہلے اس کے دائیں طرف دایاں بازو، اور اسی طرح شلوار ہے تو اس کی دائیں، اور اسی طرح لباس کی کوئی بھی شکل ہے تو اس کی دائیں طرف سے ابتدا۔ اس طرح سرما پہننا، یہ بھی آپ پہلے دائیں آنکھ سے شروع کرتے۔ ناخن کاٹنے ہیں، تراشنے ہیں، تو یہ بھی آپ پہلے دائیں ہاتھ کے۔ حجامت ہوتی تو حجامت بھی پہلے دائیں طرف سے،
اور یہ دائیں طرف حجامت کروانے والے کی ہوگی، کرنے والے کی نہیں، کیونکہ جو حجام ہے اس کی اور کرنے والے کی دونوں کی سمتیں آپس میں اپوزٹ ہوتی ہیں، تو جس کی حجامت کی جا رہی ہے اس کی دائیں طرف مراد ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت اس وقت بھی دایاں پاؤں پہلے رکھتے، اور نماز میں سلام پھیرنا وہ بھی دائیں طرف ہی ہے، اور اسی طرح مصافحہ کرنا، کسی سے ہاتھ ملانا مصافحہ، وہ بھی دائیں ہاتھ سے، کھانا کھاتے وقت، پینے وقت، پانی وغیرہ کوئی چیز مشروب پیتے ہوئے، یہ بھی دائیں ہاتھ سے۔ اسی طرح کوئی چیز لینی ہے یا دینی ہے، کسی سے چیز وصول کرنی تو دائیں ہاتھ سے، کسی کو چیز دینی ہے تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے۔ تو گویا کہ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، دائیں ہاتھ کو اللہ نے شرف دیا ہے۔ ویسے بھی قوت و طاقت دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے، شرف بھی اس میں ہے، تو ہر کام دائیں طرف سے کرنا یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ البتہ وہ کام جو تنقیص والے ہیں، جس کے اندر کوئی زیادہ حسن خوبی نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی گن ہے، نجاست کا ظاہر کرنا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے ہے۔ ناک کو صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اور اسی طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ الٹے ہاتھ سے یہ استعمال کیے جائیں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب التیمم فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ، پسند آتا تھا آپ کو دائیں طرف سے ابتدا کرنا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں، فی شأنہ کلہ، الگ الگ تمام کے تمام معاملات میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو 5 مرتبہ لائے ہیں، اور 5 مرتبہ لا کر مختلف احکام اور مسائل سے استدلال کی ہے۔ باب نمبر 32، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، باب ہے وضو کے لیے پانی تلاش کرنا جب نماز کا وقت آئے، جب نماز کا وقت ہو اس وقت پانی تلاش کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے وقت سے پہلے پانی کی تلاش کرنا اور وضو کے لیے پانی کو ساتھ رکھنے کا تکلف کرنا یہ شریعت نے لازم نہیں کیا۔ شریعت نے یہ لازم نہیں کیا کہ جو نماز 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد میں آنی ہے تو اس کا پہلے سے تم اہتمام کرو، پانی ساتھ لے کر جاؤ، یا کہیں تم پانی پر ہو تو وہاں ٹھہرے رہو کہ ہم یہاں پہ وضو کر کے نماز پڑھ کے ہی پھر آگے سفر کریں گے۔ یہ شریعت نے مکلف نہیں کیا، کیونکہ آپ نے ان دونوں کاموں کا نہ خود اہتمام کیا ہے، نہ صحابہ کرام کو حکم دیا ہے، اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اس وقت وضو کرو۔ تو یہ نہیں کہا کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کرو، جب وقت ہو جائے اس وقت ہے۔ ثابت سے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے یا سفر کے اندر پانی کا اہتمام کر لیتا تو یہ اس کی ثواب دید ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن شریعت نے یہ اس کو مکلف نہیں کیا۔ جب نماز کا وقت ہو پانی تلاش کریں، پانی مل گیا ہے تو وضو کریں، اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود پانی نہیں ملا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ انسان پر کوئی جبر نہیں ہے کہ اس کو پہلے ہی نماز کا وقت آنے سے پہلے پابند کیا جائے کہ تو نے وضو کرنا ہے۔ مثلا ایک آدمی سفر پر ہے تو ایک جگہ پانی ہے، تو آگے جہاں اس نے جانا ہے، دور جانا ہے، وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اب شریعت نے مکلف نہیں کیا کہ وہ یہاں بیٹھے نماز پڑھ کر پانی کے ساتھ پھر آگے چلے، یا وہ وضو کرے پھر ہی آگے سفر کرے۔ اگر وہ اپنی ثواب دید پر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو مکلف نہیں ہے۔ ہاں جب نماز کا وقت ہوگا اب وہ پانی کو تلاش کرے، پوری کوشش کرے، اگر پانی ملا تو فبیہا، نہیں ملتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ باب التماس الوضو، وضو کا پانی تلاش کرنا اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے۔ وقالت عائشہ حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد فنظر التیمم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت حاضر ہو گیا، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، فالتمس الماء، تو پانی تلاش کیا گیا،
جب صبح کی کا وقت ہوا پھر پانی تلاش کیا گیا، فلم یوجد تو پانی نہ ملا، فنازل تیمم تو تیمم والی آیت نازل ہوئی۔ اس سے اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کا گم ہونا اور اس کے تلاش کرنے میں دیر ہو جانا، پانی کا نہ ہونا اور تیمم کی آیات کا نازل ہونا، یہ تمام تفصیلی واقعہ آگے آیت التیمم آگے ہے کتاب باب تیمم حدیث نمبر 334 میں یہ تفصیلی آئے گا۔ اس طرح سورہ مائدہ کی تفسیر جو ہے حدیث نمبر 4608 کے تحت بھی یہ پوری تفصیلی روایت آئے گی۔ حدیث نمبر 169 قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس بن مالک انه قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم ہیں، 10 سال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، جنہوں نے بہت قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وحانت صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا، فلم یجدوا، لیکن ان کو پانی نہ ملا، پانی انہوں نے تلاش کیا تو پانی نہ ملا، فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ وضو واو کے اوپر زبر ہو تو وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جائے، واو کے اوپر پیش ہو تو وضو والا فعل یعنی ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح، پاؤں، یہ وضو والا فعل وہ ہوتا ہے جب واو کے اوپر پیش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، تو رکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ پانی بہت تھوڑی مقدار میں لایا گیا، تو تھوڑا سا پانی تھا جو کہ پیالے میں ڈال کر لایا گیا، تو آپ نے اس کے اندر اپنی انگلی مبارک اس میں رکھی۔ وَأَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، اور حکم دیا لوگوں کو وہ اس سے وضو کریں۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت الماء ينبع من تحت اصابعه، میں نے دیکھا پانی پھوٹ رہا تھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے، پیالے کے اندر انگلیاں رکھی تو نیچے سے پانی کے چشمے جاری، حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک وضو کر لیا آخری آدمی نے بھی، تمام کے تمام لشکر میں سے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام نے اس سے وضو کیا، حالانکہ پانی ایک پیالے کے اندر بالکل تھوڑی سی مقدار تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا پانی وہ اتنی مقدار میں ہو گیا کہ ایک بڑی جماعت کو کے لیے بھی کافی اور وافی ہوا۔ فرأیت الماء، میں نے پانی دیکھا، ينبع من تحت اصابعه، اصابع اصبع ان کی جمع انگلیاں، انگلیوں کے نیچے پانی پھوٹ رہا تھا، حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آدمی تھا اس نے بھی وضو فرما لیا، کر لیا۔ افراد کی کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں مختلف روایات میں مختلف تعداد آئی ہے۔ ایک حدیث میں 70 صحابہ کا تذکرہ ہے کہ اس میں 70 صحابہ تھے وضو کرنے والے، یہ تک صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3574 کے اندر یہ وضاحت آئی ہے۔ اور ایک روایت میں 80 کا بھی تذکرہ ہے کہ 80 لوگوں افراد کی تعداد تھی، جیتا حدیث نمبر صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3575 میں ہے۔ اور ایک روایت میں 1500 کا تذکرہ ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3576 میں ہے۔ یہ کوئی روایات کا تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف مواقع کی بات ہے، تو یہ کئی موقعوں پر یہ آپ کا معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ تھوڑی مقدار کے اندر پانی بہت کثیر مقدار میں ہوا۔ یہ مختلف، کبھی 70 کی تعداد تھی،
کسی موقع پر 80 ہے، کسی پر 1500 کی ہے، تو یہ مختلف ہے، یہ کہ روایات میں تعارض نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو 7 مرتبہ لائے ہیں اور اس سے مختلف احکام اور مسائل انہوں نے ثابت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔